السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو AKD ویکلی راؤنڈ اپ۔ مارکیٹ اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح کے پاس پہنچ چکی ہے اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے سرمایہ کاروں کا اس ملک کے اوپر کافی اعتماد بھی ہے، اور ساتھ میں جو مارکیٹ کی اس وقت تیزی ہے یا مارکیٹ کا جو اس وقت نمبر ہے وہ اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری معاشی ترقی کافی حد تک آگے کی جانب رواں دواں ہے۔ آج کے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ AKD سیکیورٹیز کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز ہیں مسٹر شعیب میمن، جو کہ مارکیٹ کے اوپر ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ایک جامع ان کا تجربہ ہے مارکیٹ کے اوپر، اور انہی کی رہنمائی کے اندر ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ یہ ویک کیسا رہا، مارکیٹ کے اندر کیا مثبت اور کیا منفی رجحانات رہے، اور آنے والے ویک میں ہمیں مارکیٹ کے اندر کیا اپ کمنگ ایونٹس نظر آتے ہیں اور مارکیٹ اس کو کس طرح سے پازیٹیو یا نیگیٹو وے کے اندر لے سکتی ہے۔ ویلکم ٹو AKD ویکلی راؤنڈ اپ مسٹر شعیب میمن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے، تھینک یو۔ جی شعیب صاحب، تو لاسٹ ویک جس طرح سے آپ سے گفتگو رہی، آپ نے بتایا بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے، تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ پچھلے ویک میں رہی اور آپ آگے کی طرف بینکنگ سیکٹر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، جیسا کہ میں نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ بینکنگ سیکٹر انڈر پرفارم کیا تھا آن اے شارٹ ٹرم بیسس، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ اب کیونکہ اس میں پازیٹیوز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ADR بیسڈ ٹیکسیشن کو ایوائڈ کر لیں گے ون وے اور دی ادر، اینڈ نمبر 2 اکنامک گروتھ کے لیے دے ول ہیو ٹو اینڈ ٹو میک اسپریڈس بیٹر اسپریڈس دے ہیو ٹو لینڈ ان دی اکانومی۔ تو آئی تھنک وہ فیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے، تو اس کی وجہ سے آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ مارکیٹ جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی اور بینکنگ سیکٹر پرفارم کرے گا۔ لیکن 2 بڑے ایونٹس ہو گئے، ایک تو پولیٹکس سے ریلیٹڈ تھا جو کہ منڈے کو ہم نے دیکھا مارکیٹ نے کافی بڑا فال دیکھا، دو اٹ ریکورڈ آن ٹیوزڈے، تو ایک تو وہ ہم نے وہاں دیکھا، لیکن ساتھ میں جو ایک امپورٹنٹ نوٹس تھا اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، وہ 2 نوٹسز تھے۔ ایک تو اسلامک بینکس کے بارے میں تھا کہ اسلامک بینکس کا جو منیمم ڈپازٹ ریٹ ہے اس کے لیے ایک اسکیم انٹروڈیوس کروا دی اسٹیٹ بینک نے، جس کے بعد جو ہے اسلامک بینکس نے ہٹ لی تھی اور ان کی پرائسز تھوڑی نیچے آئیں آن اے نیٹ بیسس ویکلی بیسس، لیکن بعد میں ان میں بھی انٹرسٹ آ گیا تھا۔ کنونشنل بینکس میں یہ ہوا کہ جو ڈپازٹس تھے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے، اس میں کوئی جو ہے وہ کائبور سے لنک نہیں ہوگا، تو اس میں تھوڑا بہت شاید ان کو ذرا سیونگ ہو جائے آن دا سیونگ اکاؤنٹس، تو اس لحاظ سے کنونشنل بینکس جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کیے ہیں کمپیئر ٹو اسلامک بینکس۔ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کافی جو بینکس ہے ان میں کافی انٹرسٹ آیا، فورن سائڈ سے بھی آیا ہے اور لوکل سے بھی آیا، تو بینکس ہیو ڈن ویری ویل ان دا لاسٹ ویک۔ شعیب صاحب، جس طرح سے پولیٹیکل ایشوز جو ہوتے ہیں، وہ ہمارا انڈیکس جس طرح آل ٹائم ہائیز کے پاس اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے، تاریخ کی بلند ترین مقام کے پاس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے یہ انڈیکس کے نمبر کے اوپر یا پھر ملک کی اکانومی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے، اور پولیٹیکل سائڈ کو آپ مارکیٹ کے لیے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، تو مارکیٹ جو ہے وہ پولیٹکس کو شارٹ ٹرم بیسس پہ تو اس کے اوپر ایک نیگیٹو ریئیکشن آ جاتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کے مین اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے وہ ایون ود دا چینج ان پولیٹکس انلیس آپ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تب بھی اکنامک پالیسیز آر گوئنگ ٹو اسٹے دا سیم۔ In that case, I don't see a major impact on the economy and I don't see a major impact on the market. Short term mein, because of law and order and because of law and order situation, آپ کی مارکیٹ پہ ایک شارٹ ٹرم ریئیکشن آ سکتا ہے نیگیٹو، بٹ آئی تھنک دیٹ ول سبسائڈ اوور پیریڈ۔ شعیب صاحب، جس طرح سے مارکیٹ اس وقت آل ٹائم ہائیز کے پاس ہے، 100,000 کا ایک نمبر جو کہ ایک بڑا نمبر ہے، کافی ٹائم سے سب اس نمبر کے بارے میں بات بھی کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ مارکیٹ نے وہ نمبر اچیو بھی کر لیا ہے۔ ابھی آگے کی طرف اگر ہم بات کرنا چاہیں نیکسٹ ویک میں، تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ نیکسٹ ویک کے اندر آپ کون سا سیکٹر دیکھتے ہیں کہ جو کہ بہت لائم لائٹ میں رہ سکتا ہے، اچھا پرفارم کر سکتا ہے، اور گوئنگ فارورڈ آپ کو جو ہے وہ انڈیکس کا کیا نمبر نظر آ رہا ہے ایسا کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیکس اچیو کر سکتا ہے آنے والے ویک میں یا آنے والے منتھ کے اندر؟ دیکھیں، آپ نے جب کہا کہ 100,000 اچیو کیا، جو کہ کل اچیو کیا ہے،
تو ہم نے 750 کا KSE 100 انڈیکس لیول بھی دیکھا ہے اور اس پہ ٹریڈ کیا ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو مور دین 100 ٹائمز جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے ریٹرن دیا ہے ان 26 ایئرس. 1998 کی بات ہے شاید. تو اسٹاک مارکیٹ کنٹینیوز ٹو گیو پازیٹیو ریٹرنس. اٹ از جسٹ کہ آپ کو بیچ میں شارٹ ٹرم جو ہے وہ انڈر پرفارمنسز آتی ہیں, لیکن اگر آپ انویسٹڈ رہیں, آپ اچھے اسٹاکس خریدیں اور ان میں لانگ ٹرم انویسٹڈ رہیں, کہیں پہ بیچ میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے اس میں آپ ان کی ویٹیج کم کر دیں اور دوسروں کی بڑھا دیں, تو یو ول کنٹینیو ٹو میک منی ان اسٹاک مارکیٹ. نمبر 1. نمبر 2 از کہ آپ اگلے ہفتے جو ہے وہ منڈے کو آئی تھنک CPI کے نمبرز اناؤنس ہوں گے انفلیشن کے. ہمارے خیال میں وہ 4.9 to 5% کے قریب ہوگا انفلیشن کا نمبر. تو انفلیشن جو ہے وہ سرپرائزنگلی کافی نیچے آ رہی ہے, تو دیٹ کریٹس روم فار اے کٹ ان انٹرسٹ ریٹس. تو جو مانیٹری پالیسی میٹنگ ہونی ہے دسمبر میں, سو وی ایکسپیکٹ اراؤنڈ 1.5% کٹ ان انٹرسٹ ریٹس. تو اس بیسس پہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی مارکیٹ میں جگہ ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنوری کی پالیسی میں بھی ریٹ کٹ اناؤنس ہو. تو ان دیٹ کیس دیر از اے good room for upside in the stock market. On a very short term basis, I think جب یہ انفلیشن کے نمبرز آئیں گے اور کٹ ان انٹرسٹ ریٹ کی بات ہوگی, تو ظاہر ہے جب انٹرسٹ ریٹ لو ہوں گے تو آپ کے سیکلیکلز جو ہے وہ موو کریں گے زیادہ بہتر انداز میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سیمنٹ اینڈ اسٹیل ول ڈو ویری ویل گوئنگ فارورڈ. جی ناظرین, تو جس طرح سے ایک دلچسپ گفتگو رہی, ہمیں سیکٹرز بھی شعیب صاحب نے بھی جس طرح سے ہائی لائٹ کرے کہ مزید سکلیکلز پرفارم کر سکتے ہیں, سیمنٹس پرفارم کر سکتے ہیں, انجینئرنگ سیکٹر پرفارم کر سکتا ہے, اور آگے کی جانب انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی بھی کافی حد تک پیشن گوئی بھی ان کی جانب سے کری گئی ہے. سو مارکیٹ بھی ان کو اپیلنگ نظر آ رہی ہے, اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے. سو اس گفتگو کا ہم یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں, اور اسی طرح کی لائیو ویڈیوز لینے کے لیے, اسی طرح کی مارکیٹ کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ جڑے رہیے AKD سیکیورٹیز کے ساتھ, اور ہمارے سوشل پیجز کو لائک کیجیے. شکریہ.